أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم محتشم سامعین، اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پہلے بھی کچھ پڑھ چکے ہیں، مزید اس کی وضاحت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے سننے والے کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے۔ کافر جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، کاش تو اے سننے والے وہ منظر دیکھے، پتہ نہیں وہ کیسا ان کو قرب اور کیسی اذیت سے کافروں کو گزارا جاتا ہے موت کے وقت۔ اللہ اکبر۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف جب ہاتھ پھیلائیں گے ان کی روح کو کھینچنے کے لیے، اور فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے جانوں کو باہر، نکالو اپنی جانوں کو باہر۔ اللہ کہتا ہے مخاطب کاش تو وہ ماحول دیکھے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کی موت کا وقت دیکھنے والا ہے، اتنا قربناک اور ایسی اذیت اور ایسی تکلیف میں اور اتنی سختیوں میں، ایسے عذاب میں وہ مبتلا ہوتے ہیں موت کے وقت۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، موت کا فرشتہ آیا نا تو حضرت ابراہیم نے سوالات شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا اے ملک الموت یہ تو بتاؤ نیک بندے کی روح کیسے قبض کرتے ہو اور کس شکل میں آتے ہو؟ حضرت ملک الموت نے کہا اے خلیل اللہ ذرا آنکھیں بند کریں، میں اس شکل میں آتا ہوں جس شکل میں نیک بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ نے آنکھیں بند کی، موت کا فرشتہ بن سنور کے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے لگا حضرت خلیل اپنی آنکھیں کھولیں۔ آپ نے آنکھیں کھولی تو اس کو دیکھنے لگی اور اس کو دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی راضی ہوئی اور کہا کہ اے اسرائیل جتنا سونا خوبصورت تو لگ رہا ہے نا، قیامت کو اللہ جنت تو عطا فرمائے گا، جنت تو عطا فرمائے گا، پر تیرا یہ حسن دیکھنا کو جنت سے تھوڑا نہیں ہے، یہ جنت سے کم نہیں ہے، یہ تیرا حسن دیکھ لینا۔ اور پھر کہا اب وہ بتا جب کافر کی روح کو قبض کرے تو پھر کس روپ میں آتا ہے؟ پھر کہا حضور آنکھیں بند کریں، میں اس روپ میں آتا ہوں۔ آنکھیں بند کی، کچھ لمحوں میں حضرت اسرائیل چینج ہو کے آ گئے، اپنے آپ کو بدل کے لے آئے، کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے جس روپ میں آتے ہیں اس روپ میں آئی۔ حضرت خلیل اللہ نے آنکھیں دیکھی تو آنکھیں پھٹ گئی، حضرت خلیل اللہ پر بے ہوشی کے اثرات ظاہر ہونے لگے، نمودار ہونے لگے، اور فرمانے لگے اسرائیل دیر نہ کر، اپنی شکل کو بدل کے آ، اور کہنے لگے قیامت کو اللہ کافر کو عذاب نہ بھی دے، تیری اس شکل کو دیکھ لینا ہی پتہ نہیں کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ تو ایک حضرت ملک الموت ہے نا، ان کو دیکھنا بڑی موت ہے، بڑا عذاب ہے، لیکن وہ فرشتے آ کر پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ ابن کثیر اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے اس کو عذاب اور سزا اور گلے میں ڈالے جانے والے توقوں اور زنجیروں، دوزخ کا گرم پانی، اللہ تعالیٰ کے غضب کی بشارت دیتے ہیں، اتنی اس کو بشارتیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے جسم میں منتشر اس کی روح ہو جاتی ہے، دوڑتی ہے، اور جسم سے نکلنے سے اس کی روح انکار کرتی ہے، تب فرشتے اس کے چہرے پر مارتے ہیں، اس کے ہر جوڑ پر فرشتے ضربے لگاتے ہیں، زور سے اس کو مارا جاتا ہے،
اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو، اخرجوا انفسکم، نکالو اب اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی، آج تمہارا رب تمہیں ذلیل کرے گا، تم رسوا ہوگی، کیونکہ تم اللہ پر ناحق بہتان لگایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کافر بندے پر موت وارد کرتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتا ہے، ان فرشتوں کے پاس ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بھیجا جاتا ہے ہوتا ہے جو ہر بدبودار چیز سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے۔ بدبودار چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب سے زیادہ وہ ٹکڑا بدبودار ہوتا ہے، اور ہر سخت چیز سے زیادہ سخت ہوتا ہے وہ ٹاٹ کا ٹکڑا۔ فرشتے اسے کہتے ہیں اے خبیث روح، اے خبیث روح، جہنم کی طرف نکل اور دردناک عذاب کی طرف نکل، تیرا رب تجھ پر ناراض ہے، باہر نکل، تو نے بہت سارے برے اعمال بھیجے ہیں۔ وہ روح ایسے بدبودار مردہ کی طرف نکلے گی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دیکھ لے تو وہ اپنی ناک بند کر لے، اور آسمان کے ارد گرد والے فرشتے کہیں گے سبحان اللہ، زمین سے ایک مردہ اور خبیث روح آئی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، پھر اس کے جسم کو زمین پر پھینکنے کا حکم دیا جائے گا، اور اس کی قبر میں تنگی کی جائے گی، اور اس کو اونٹ کی گردن جتنے موٹے سانپوں سے اس کی قبر کو بھر دیا جائے گا، اونٹ کی گردن جتنے موٹے سانپوں سے اس کی قبر کو بھر دیا جائے گا۔ وہ اس کا گوشت کھائیں گے اور اس کی ہڈیوں میں سے بھی کچھ وہ چیز نہیں چھوڑیں گے، سارا کچھ وہ کھائیں گے۔ پھر اس کے پاس بہرے اور اندھے فرشتے قبر میں بھیج دیے جائیں گے، وہ بہرے فرشتے زور سے اس کو ماریں گے تاکہ اس کی چیخ و پکار سن کر ان کو رحم نہ آئے، اور اندھے فرشتے ان پر مسلط کیے جائیں گے تاکہ ان کی کیفیت کو دیکھ کر فرشتوں کے دل میں اس کے بارے میں کچھ رحم پیدا نہ ہو جائے۔ وہ اندھے اور بہرے فرشتے اس کو مارتے رہیں گے، سزا دیتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں مخاطب کاش تو دیکھے، کاش تو دیکھے جب ظالموں کو موت دی جاتی ہے تو کیسا سما ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کافر کی موت تو ہولناک ہے، جو ظالم بنتا ہے گناہ گار بنتا ہے، مسلمان ہے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن فحاشی میں اور گناہ گاری میں اور اللہ کے احکام کی نافرمانی میں، قرآن سے دور رہ کر، نمازوں سے دور رہ کر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے اس کی موت بھی بڑی سخت ہے، اس کی موت بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب برے بندے کو موت دی جاتی ہے تو زمین پر جتنے درخت، ہرے ہرے درخت موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اس کی وجہ سے ہماری ہریالی میں کمی آ رہی تھی، اس کی وجہ سے ہماری ہریالی میں کمی آ رہی تھی، اس کی وجہ سے ہمارے پھل کڑوے پڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے زمین پر سے سبزہ جو ہے وہ کم پڑ رہا تھا، اس کی وجہ سے تیری نعمتوں میں کمی واقع ہو رہی تھی، اب یہ برا بندہ چلا گیا ہے، اب زمین پر بہار آ جائے گی، اب اللہ جو ہے زمین پر کاشت اگنے والی جو ہے، زراعت اگنے والی ہے، اس میں اللہ اضافہ فرما دے گا، اب پھل دینے والے درختوں پر پھل زیادہ آئیں گے کیونکہ گناہ گار دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور نیک بندہ جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، زمین کا ٹکڑا وہ روتا ہے جس ٹکڑے پر بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور وہ دروازہ ہوتا ہے آسمان کا جس دروازے سے اس کا رزق اترتا تھا، وہ کہتا ہے اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، نیک بندے کے لیے مجھ سے رزق اتارا جاتا تھا، اب نیک بندے کو تو نے قبر میں بلا لیا ہے، اپنے پاس بلا لیا ہے، تو نیک بندے کے لیے درخت دعائیں کرتے ہیں، زمین کا سبزہ دعائیں کرتا ہے، اور نیک بندے کو مصطفیٰ بھی بشارت دیتے ہیں، پروردگار بھی بشارت دیتا ہے، نیک بندے کو بشارت ہی بشارت ہے، اور نیک بندے کی
روح قبض کرنے جب وہ فرشتے آتے ہیں نا وہ اس کے پاس آ کر تعریف کرتے ہیں، او نیک روح تجھے مبارک ہو، تیرا رب تجھ پر راضی ہو گیا ہے، تجھے مبارک ہو، مصطفیٰ تجھ پر راضی ہے، تجھے مبارک ہو، قبر کے اندر باغات تیرے لیے لگے ہیں، جنت الفردوس کا دروازہ کھل گیا ہے، تجھے مبارک ہو، جنت الفردوس میں تیرا مقام اللہ نے بنا دیا ہے، تجھے مبارک ہو، یہ دنیا کے جھنجھٹ سے تیری جان چھوٹنے والی ہے۔ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اس کی روح خود بخود باہر نکل آتی ہے۔ دیر کس بات کی کرتے ہو، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں۔ دیر کیوں کرتے ہو، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کریم ہمیں نیک موت عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، آخری لمحات ہوں مصطفیٰ علیہ السلام کا اللہ دیدار عطا فرمائے، زبان پر کلمہ طیبہ اللہ جاری فرمائے، اور نیکوں والی زندگیاں اللہ گزارنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی